السلام علیکم دوستو، میں رب سے مانگتا پھرتا ہوں جس کو تم ہو۔ وہ غیر ہے اس بات کا خیال کل کیوں نہیں آیا جب وہ تمہارے بھائی کو 40 لاکھ دے کر پولیس سے چھڑا کر لے کے آیا تھا؟ بھابھی آپ جذباتی ہو رہی ہیں۔ ہاں میں جذباتی ہو رہی ہوں شفا، کیونکہ میں ماں ہوں میر کی۔ اپنے بچے کو روز تڑپتے دیکھتی ہوں درد میں تو دل چاہتا ہے ہر گناہ سے گزر جاؤں، اس کو بچا لوں۔ تم ابھی ماں نہیں بنی نا، وہ تمہارا بھتیجا ہے، بیٹا نہیں ہے۔ جب تم ماں بنو گی تب تم میرے درد کو سمجھ سکو گی کہ ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ علیان بھائی، میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، اس کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے یہاں پہ، کہ ایک قابل شخص کی تلاش تھی۔ میں نے آپ کا نمبر دے دیا، اس کے HR ڈپارٹمنٹ سے آپ کو کال آئے گی انٹرویو کے لیے، مل لیجیے گا۔ ایسے نوکری آپ کی ڈن ہے۔ علیان بھائی کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں کی ساری پریشانیاں اب میری، آپ لوگ بس خوشی سے رہیے۔ اب تو اگر آپ مجھے منع بھی کریں گی نا تب بھی میں نہیں رکوں گا، کہ اب عمیر مجھے آپ کی طرح بہت عزیز ہو گیا ہے۔ نہیں چاہتی تو خدا کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، جو شاذر کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ اس وقت مجھے اپنے بچے کی زندگی کے آگے کچھ نہیں چاہیے۔ پیشنٹ کو ٹھیک نظر نہیں آ رہی کہ سرجری کر سکے۔ لیکن کیوں ڈاکٹر صاحب؟ آپ لوگ نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ اس حالت میں یہ بچہ فزیکلی اسٹیبل نہیں ہے کہ ہم اس کنڈیشن میں کوئی سرجری پلان کر سکیں۔ اگر ہم یہ رسک لے بھی لیں تو میں بھی بچہ سروائیو نہ کر سکے۔ ویسے تم نے کبھی اتنی تعریف میری تو نہیں کی ماس۔ شاذر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واش روم تو اس سائڈ پہ ہے۔ جی بھابھی، وہ بس غلطی سے یہاں آ گیا تھا۔ نے کیا کیا؟ کچھ خاص نہیں، اس نے کمپنی اکاؤنٹ سے 40 لاکھ ودرا کیے تھے۔ کم آن نبی، تب میں چند لاکھ روپے کے لیے اپنے بیٹے پر نظر رکھوں گا؟ کیا خرچ رہا ہے، کیسے خرچ رہا ہے؟ دوستو، شاذر شفا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ بہت بڑی بڑی پارٹیوں میں پہلے جاتا تھا، جب سے اسے شفا ملی ہے نہ وہ کسی پارٹی میں گیا ہے نہ کوئی فضول خرچہ کر رہا ہے، بس اس کا پورا فوکس شفا پر ہے۔ وہ شفا کو ہی چاہتا ہے اور اسی سے ہی محبت کرتا ہے، اور شفا کی محبت کی خاطر وہ اس کے بھائی کو نوکری بھی دی ہے، اس کے بھائی کو جیل سے بھی چھڑا رہا ہے اور عمیر کا ٹریٹمنٹ بھی کروا رہا ہے کیونکہ اس کو دل کا مسئلہ ہے۔ لیکن شفا کا بھائی یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے اور ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ یہ سب کچھ شفا کے لیے کر رہا ہے، اور وہ شفا سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اسے امپریس کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، شفا ہرگز نہیں چاہتی کہ شاذر اس کے ساتھ ہو اور اس کی کیئر کرے، کیونکہ وہ تو اپنے دوست سے محبت کرتی ہے اور اس لیے وہ شاذر سے محبت بھی نہیں کرتی اور اس کی کوئی بھی چیز نہیں لینا چاہتی۔ لیکن وہ مجبور ہے کیونکہ اس کا بھائی بہت زیادہ مجبور ہو چکا ہے اور وہ اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن شفا اپنے بھائی کی خاطر کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ لیکن شاذر اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسے امپریس کرنے کی۔ جب عمیر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اسے ہاسپٹل لایا جاتا ہے تو وہاں پر اسے اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، تو جب شاذر کو پتہ چلتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ان کو اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں دی؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے جاننے والے ہیں، ورنہ میں سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ان کو دیتا۔ تو جب وہاں پر عمیر کو چیک کرایا جاتا ہے تو عمیر کو جب چیک کراتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ تو شاذر کہتا ہے کہ اس کا آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اسے بہت ہی دیر سے آنا ہے، اب اس کا مسئلہ زیادہ بن چکا ہے، اگر ہم اس کا آپریشن کرتے بھی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم یہ رسکی کام نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے اسے 1 منتھ کے لیے اس کو فروٹ، دہی اور ڈیری فروٹ دینے ہوں گے تاکہ اس کی صحت بحال ہو، اور اگر ہمیں لگے گا کوئی 1 منتھ بعد ہم اس کا آپریشن بھی کر دیں گے۔ تو شاذر بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شفا تم نے اس کا پورا خیال رکھنا ہے، عمیر اب مجھے تمہاری ہی طرح عزیز ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے لیے فروٹ لاتا ہے اور سب کچھ لاتا ہے۔ آخر پر تو شاذر نے حد کر دی کیونکہ اس نے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ عمیر کے آپریشن کے ساتھ ساتھ
शिफा के भाई को नौकरी भी दे दी। अगर उसने कहा कि अगर आपको ये नौकरी अच्छी लगती है तो ठीक है, वरना मैं आपको यूके की नौकरी दे दूंगा, आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। तो शिफा का भाई कहता है कि आप पहले हम पर बहुत ज़्यादा एहसान कर चुके हैं और मैं आपका ये एहसान नहीं लेना चाहता। तो शाहज़ोर कहता है कि मैंने अपना भाई माना है और भाई की मदद करने में मुझे कोई हर्ज नहीं, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। तो सब लोग खुश होते हैं। लेकिन जब शाहज़ोर चला जाता है तो शिफा अपने भाई से कहती है कि भाई जान, हम ये इसकी मेरे प्याने नहीं ले सकते, हम खुद हर्ज इंसान हैं, हम किसी की भी मेहरबानी नहीं ले सकते। आपकी नौकरी लग जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी तो हम पैसे इकट्ठे करके उमेर का ट्रीटमेंट करवा लेंगे। तो इस पर शिफा की भाभी कहती है कि तुम ये पैसे कितने सालों में इकट्ठे करोगे, 2 साल, 5 साल या 10 साल में? तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा कुछ महीने की ये अजियत सह सकता है? तुम क्या चाहती है, तुम्हारा भाई अपने ही हाथों से अपने बेटे को दफन करे? शिफा इस पर कहती है कि नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी, बस मैं चाहती हूँ कि हमें किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए, हमें अपने ही बलबूते पर जो भी करना होगा वो हम करेंगे। तो इस पर शिफा की भाभी कहती है कि जब उसने 4 लाख दिए है तुम्हारे भाई को छुड़ाया तो उस वक्त तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वो हमारा अपना नहीं है। अब जब मेरे बेटे की बात आई है तो तुम कहते हो वो हमारा अपना नहीं है। कि शिफा, तुम्हारा ये भतीजा है, अगर तुम्हारा बेटा होता फिर मैं तुमसे पूछती कि तुम क्या करना चाहती हो। औलाद का दुख जो होता है वो अंदर से इंसान को खा जाता है। शिफा ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती थी और दिल में सोचती है कि हाँ, ये तो इसकी माँ है, ये जो भी कर रही है इसके लिए अच्छा कर रही है।